ہاتھ جوڑ کر کہوں گا جنہوں نے بہنوں کا حق کھایا ہے اور 25 سال سے زمینیں کاشت کر کے پیسے گھر لے کر جا رہے ہیں، نہ میرا رسول کا میلاد یہ ہے کہ آج جا کر جمعے کے بعد بہن کو دستک دے کر کہنا میری بہن تیری زمین پڑی ہے، پھر نمازوں کا لطف آئے گا۔ آج ہمارے بینر بڑھ گئے، 12 گز کے ہمارے بینر ہو گئے، لیکن ہماری بیٹی کی لباس کا کپڑا کم ہوتا گیا، ہماری بیٹی کا لباس کم ہوتا گیا، سر کا دوپٹہ غائب ہوتا گیا۔ 12 میٹر کے ہم نے باہر بینر لگا دیا آمد رسول کے۔ اللہ کی عزت کی قسم، رسول قبر میں تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا، رسول نے تم سے یہ پوچھنا ہے کہ میرا میلاد منایا تھا، بہن کو حق دیا تھا، بھائی کو حق دیا تھا، استاد کو حق دیا تھا، ہمسائے کو حق دیا تھا۔ میرے نبی کے غلام تیری داڑھی سفید ہو گئی ہے، مجھے پتا ہے تہجد میں تجھے لطف نہیں آتا، نماز کے اندر تجھے لطف نہیں آتا، وجہ یہ ہے نا تو نے حقدار کا حق مارا ہے۔ بھائی چلے مربے والوں کو چھوڑے، جن کے 20 مربے ان کو تو چھوڑے، لیکن جس کے 2 مرلے زمین ہے وہ بہن کو کیوں نہیں دیتا؟ جس کی ایک دکان ہے وہ دکان میں سے حصہ بہن کو کیوں نہیں دیتا؟ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سخت جملے ہیں جو شاید آپ کو پسند نہ آئیں، لیکن ہاضمہ کی درستگی کے لیے اگر کڑوی دوائی لی جائے نا تو ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حسین چہرے ہے، مرنے سے پہلے بہنوں کو حق دے دو، بھائیوں کو حق دے دو۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس ظالم حکومت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جہاں غریب پس رہا ہے اور وہ بیٹھ کر کہتے ہیں جناب ہمارے ملک میں تو اتنی مہنگائی ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، مدینے بیٹھ کر جن کے لیے دعائیں کی تھی، حج کا موقع تھا، جن کے لیے دعائیں کی تھی یا اللہ کو اچھا راہ پر آ جائے، لیکن اچھا راہ پر ہمیں کیسے لے لے؟ ہم اپنے گھر کے اندر اچھی راہبری نہیں کر سکتے، ہم بہن کو حق دینے کے لیے غریب کو تیار نہیں۔ یتیم ہمارے بانجے ہیں، بتیجے ہیں، اپنا حصہ ہم نے نانکوں سے لے لیا ہے، کوٹ میں جا کر لے لیا ہے کہ ماما جی حصہ دے، لیکن جب اب ہم خود مامے بنے ہیں تو اب کہتے ہیں حصہ کیا؟